نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کو، اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا ذکر ہے۔ تو محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک محبت طبعی ہوتی ہے، جیسے اولاد کو باپ سے محبت ہوتی ہے اور باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، اور ایک محبت ہوتی ہے عقلی طور پر کہ وہ عقل کی ضرورت اور مناسبت سے اور کسی خارجی وابستگی کے تحت وہ محبت کی جاتی ہے، یعنی انسان کا عقل اس چیز کو چاہتا ہے، انسان کی عقل، انسان کی ضرورت، انسان کی مناسبت جو ہے اس چیز کو چاہتی ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ اس چیز سے محبت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ایک مریض ہے، اب مریض کو دوا کی ضرورت ہے، اب دوا اس کے پاس ہے، تو اب وہ دوا جو ہے وہ کسی شوقیہ طور پر دوا نہیں کھا رہا کہ بھئی اس کو دوائی کھانے کا شوق ہے، اور دوا وہ اس لیے کھا رہا ہے کہ اس کو اپنی بیماری کو ختم کرنا ہے، کہ اس کے جسم کے اندر جو بیماری ہے اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے وہ دوا اس کو کھانی ہے، وہ استعمال کرنی ہے۔ اگر اس کو اپنی صحت عزیز ہے تو وہ دوا کڑوی ہے یا جیسی بھی ہے وہ اس کو استعمال کرنی پڑے گی، اس لیے کہ وہ اس کو اپنی صحت عزیز ہے، کوئی شوقیہ طور پر وہ دوا نہیں کھا رہا۔ اسی طرح دوسری مثال یہ ہے کہ ایک انسان ہے، اس کے جسم کے اندر کوئی پھوڑا، کوئی پھنسی نکل آئی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ پیپ بھر گئی ہے، تو اب وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو وہ اس وجہ سے نہیں جاتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جو پھوڑے پھنسی کو ختم کرنے کے جو آلات ہوتے ہیں، کینچی ہوتی ہے یا دوسری چیزیں ہوتی ہیں، وہ ان کی چمک کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اس لیے نہیں جاتا ہے، بلکہ وہ اس لیے جاتا ہے کہ اس کو اپنے جسم سے اس پھوڑے یا پھنسی کو ختم کرنا ہے، اس لیے جاتا ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ اسی حدیث کے اندر جو ہے جس محبت اور جس چیز کا ذکر ہے وہ علماء اور محدثین کے نزدیک یہی عقلی محبت ہے۔ یہی کیا ہے؟ عقلی محبت ہے، کہ کمال ایمان اور یقین کی بنا پر یہ عقلی محبت اتنی پر اثر اور اتنی بھرپور اور اس کی قدر جذباتی وابستگی کے ساتھ ہو کہ طبعی محبت پر غالب آ جائے، اور اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی ہدایت اور کسی حکم شرعی کی تعمیل میں کوئی خونی رشتہ جیسے باپ کی محبت ہو، اولاد کا پیار یا کوئی بھی اور انسان کا طبعی تعلق رکاوٹ ڈالے، تو اس ہدایت رسول اور حکم شرعی کو پورا کرنے کے لیے اس کے خون کے جو رشتے ہیں اور اس کی طبیعت جن چیز کا تقاضا کرتی ہے اور محبت کو، ان کی محبت کو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نظر انداز کرنا چاہیے۔ اور ایمانیات اور شرعیت کے نقطۂ نظر سے یہ بہت بڑا مقام ہے، اور یہ مقام انسان کو اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ جب ایمان و اسلام اور نبی علیہ السلام کی محبت کا
دعویٰ کرنے والا اپنے نفس کو احکام شرعیت اور ذات رسالت میں فنا کر دے تو یہ اسی وقت جو ہے انسان کو نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا رتبہ اور محبت کا مقام حاصل ہو سکتا ہے، اور اللہ کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے علاوہ اس کا کوئی اور جو ہے زندگی کا مقصد نہ ہو۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جاری ہوتا ہے کہ اہل ایمان جہاد کے لیے نکلیں، تو اس حکم کی تعمیل میں اہل ایمان دشمنان دین کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں پہنچتے ہیں۔ جب وہ دونوں طرف سے اپنی اپنی صفیں باندھتے ہیں اور ادھر سے دشمن کی فوج ادھر سے مسلمانوں کی فوج آمنے سامنے ہوتی ہے، تو اب کسی مسلمان کا اپنا لڑکا دشمن کی صف میں اس کو نظر آتا ہے، اور کسی کو اپنا باپ، یعنی ایک طرف باپ ہے دوسری طرف بیٹا ہے، یا دوسری طرف باپ ہے اس طرف بیٹا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اب ایک طرف تو وہ طبعی محبت ہے، طبعی محبت جیسے باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، اولاد کو باپ سے محبت ہوتی ہے، یہ تو ہر کسی کو ہوتی ہے۔ تو جو کیسے گوارا کر لے کہ اپنی تلوار اپنے باپ یا اپنی اولاد کے خون سے رنگ جائے، اور دوسری طرف جو ہے وہ حکم رسول ہے کہ دشمن کا کوئی بھی فرد تلوار کی زور سے امان نہ پا جائے۔ اب ایک طرف غالباً غزوہ بدر یا غزوہ احد اسی طرح کا کوئی غزوہ تھا، تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو بیٹا تھا جو بعد میں مسلمان ہوا، تو اس نے یہ کہا کہ ابا جان، ایک جنگ میں جو ہے آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، تو میں نے اپنی تلوار کھینچ لی تھی کہ یہ میرا باپ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے جواب دیا تھا کہ بیٹا، اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں اپنی تلوار کو کھینچتا نہ بلکہ تیرا سر قلم کر دیتا، کیونکہ تو نبی علیہ السلام کے دین کا اور اللہ کے دین کا کیا تھا؟ دشمن تھا۔ تو بہرحال اس حدیث کے اندر جو ہے ایمان کے مکمل ہونے کا دار و مدار جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے؟ محبت پر ہے، کہ جس شخص میں نبی علیہ السلام کی ذات سے اس درجے کی محبت نہ ہو کہ اس کے مقابلے پر دنیا کے بڑے بڑے رشتے اور بڑے سے بڑے تعلق اور بڑی سے بڑی چیز کی محبت و چاہت بھی بے معنی ہو، تو وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ زبان اور اپنے باتوں سے اور اپنے دین اسلام کا وہ کتنا ہی بڑا دعویٰ کرنے والا کیوں نہ ہو کہ بھائی میں تو جو ہے بہت بڑا متقی ہوں، بہت بڑا پرہیزگار ہوں، اور میں جو ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ بہت محبت کرتا ہوں، بڑے بڑے محبت کے دعوے کرتا ہو، لیکن اس کے دل کے اندر بھی جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے، اپنے ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی محبت ہے، لیکن اس سے زیادہ اس کے دل میں جو ہے اللہ کے نبی کی جو ہے وہ محبت ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح جو ہے واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے جب یہ حدیث سنی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دنیا میں صرف اپنی جان کے علاوہ آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی دنیا کے تمام رشتوں اور چیزوں سے زیادہ آپ کی محبت رکھتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم اب بھی کامل مومن نہیں ہوئے۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ بھائی میں اپنے دل میں آپ کی محبت رکھتا ہوں، یعنی دنیا کی تمام چیزوں اور تمام رشتوں سے زیادہ مجھے آپ کی محبت ہے، اپنی جان سے پھر بھی زیادہ نہیں ہے، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب بھی تم جو ہے وہ کامل مومن نہیں ہوئے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ پر میری جان قربان، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بشارت سنائی کہ اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہوا اور اب تم کیا ہوئے؟ پکے مومن بن گئے۔
یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ تمام صحابہ اکرام اسی کیفیت سے معمور اور حب رسول سے جو ہے سرشار تھے، یعنی ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں رچ اور بس گئی تھی، اور ان کی زندگیوں کا مقصد ہی آپ علیہ السلام کے ایک اشارے پر اپنی جانوں کو نچھاور کر دینا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بلا شبہ صحابہ اکرام کے لیے شمع کی سی تھی، جس پر وہ اپنی جانوں کو نچھاور کرنا اور اپنے خون کو بہانا ایک سعادت سمجھتے تھے، اور اسلام کے اس دور کی شاندار تاریخ اپنے دامن میں بے شمار ایسے واقعات چھپائے ہوئے ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام اجمعین کے جذباتی وابستگی اور ولہانہ محبت اور تعلق کی شاندار جو ہے غمازی کرتے ہیں۔ غزوہ احد کا واقعہ ہے کہ جب میدان جنگ میں مارکہ ہوا اور حق کی مٹھی بھر جماعت جو ہے باطل کے لشکر پر پوری قہر و طاقت سے حملہ کیا، تو پھر وہاں دیکھا گیا کہ ایک انصاری عورت کے شوہر، باپ اور بھائی تینوں نے جام شہادت پیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر دیوانے اور فدا ہو گئے۔ تو یہ عورت جب اس کو خبر پہنچی، مگر اللہ پر ایمان کی پختگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اثر کے بجائے اس کے کہ وہ عورت اپنے لواحقین کی شہادت پر جو ہے وہ روتی اور ماتم کرتی، اس نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ خدا را مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آقا سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ پر میری جان قربان، آپ تو خیریت سے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلامت ہیں، مگر اس سے اس کی تسکین پھر بھی نہ ہوئی، اور کہتی ہے اچھا مجھے لے چلو، میں اپنی آنکھوں سے جا کر دیدار کروں تو پھر مجھے یقین ہوگا۔ پھر جب اس نے اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کی تو اب بولی کہ جب آپ زندہ اور سلامت ہیں تو پھر ہر مصیبت آسان ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ پاک جو ہے ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔